آیت نمبر 215۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ کتب علیکم القتال، فرض قرار دیا گیا تمہارے اوپر قتال کرنا، وہو کرہ لکم، حالانکہ وہ ناپسندیدہ لگتا ہے تمہیں، وعسیٰ ان تکرہوا، ممکن ہے یہ کہ ناپسند کرو تم کسی چیز کو، وہو خیر لکم، حالانکہ وہ بہتر ہو تمہارے لیے، وعسیٰ ان تحبوا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم پسند کرو کسی چیز کو، وہو شر لکم، حالانکہ وہ بری ہو تمہارے لیے، واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ گزشتہ آیت میں، کل کے درس میں اللہ رب العزت نے جو آیت میں بیان کیا تھا وہ تھا اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ جب مال خرچ کرنے کی بات آئی، انسان کے پاس قیمتی چیزیں دو ہی ہیں، ایک اپنا مال ہے اور ایک اپنی جان ہے۔ میرے رب کے نزدیک قرب وہ پاتا ہے جو مال بھی رب کے لیے خرچ کر دے اور جان بھی رب کے لیے خرچ کرے۔ اللہ نے مال کے خرچ کرنے کا ذکر اس سے پہلے والی آیت میں بیان کر کے فوراً جان خرچ کرنے کے متعلق حکم بیان کیا۔ مکہ کی زندگی بڑی مشکل زندگی تھی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی بڑی مشکلات کاٹی، تکالیف کاٹی، پریشانیاں برداشت کی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو قریب آتا گیا نا، ان سب کے اوپر مصائب، مشکلات، پریشانیاں، ظلم اور تشدد کے پہاڑ توڑے گئے، لیکن اللہ کا حکم تھا صرف سہنا ہے، برداشت کرنا ہے، جواب نہیں دینا۔ یعنی کتنی بڑی بات ہے کہ انسان جواب دے بھی سکتا ہے، طاقت بھی رکھتا ہے، لیکن حکم ہے کہ بولنا نہیں ہے کچھ، بس چپ کر کے سہتے رہو۔ ایسا بھی ہوتا تھا صحابہ کرام کو اٹھا کے گرم تپتی ریت پہ لٹا دیا جاتا اور پھر تپش برداشت کرنے کے لیے سینے کے اوپر بھاری بھرکم پتھر بھی رکھ دیا۔ بعض مرتبہ یوں ہوتا کہ زمین پہ انگارے بچھائے گئے، آگ کے شعلے بچھائے گئے، اس کے اوپر کسی صحابی کو ننگا لٹا دیا گیا اور پھر اوپر سے بھاری پتھر بھی رکھ دیا، جسم سے خون نکلتا، چربی پگھلتی، وہ خون اور چربی ان انگاروں کے اوپر لگتی تو وہ بجھتے، ورنہ ان کو اٹھنے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ کی طرف سے حکم تھا آپ نے جواب نہیں دینا، بس برداشت کرنا ہے، آپ نے اپنا دفاع بھی نہیں کرنا، ایسا بھی نہیں ہے کہ صرف اپنی دفاع کر لیں۔ ہاں، جب ہجرت کا حکم آ گیا، اب حکم ہے کہ آپ نے مکہ میں رہنا نہیں ہے، مدینہ میں چلے جانے ہیں۔ مدینہ منورہ کے اندر پھر میرے رب نے باقاعدہ قتال کا حکم نازل فرمایا، اور قتال کے حکم میں واضح طور پر فرما دیا اب آپ کو برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب کوئی کافر آپ کی طرف انگلی اٹھائے توڑ دو، کوئی بازو آپ کی طرف لے کے کاٹ دو، کوئی آنکھ اٹھائے نا آنکھ نکال دو، اب کافروں کو برداشت نہیں کرنا، یہ قتال کرنا ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت میں قتال کی فرضیت کا حکم دے رہے ہیں، کتب علیکم القتال، تمہارے اوپر قتال کو فرض قرار دے دیا۔ کچھ دن پہلے ایک آیت گزری تھی جس کے اندر روزے کی فرضیت کا حکم تھا، وہاں پہ رب تعالیٰ نے یہی اسی طرح کے صیغے ذکر کیے، کتب علیکم الصیام، یہاں پہ کتب علیکم القتال۔ اب اندازہ کرے کتب علیکم تک برابر ہے، سیم طریقہ کار بھی، الفاظ بھی، اسلوب بھی وہی ہے جو روزے کی فرضیت والا تھا، سیم طریقہ کار اور اسلوب وہی ہے جو قتال کی فرضیت کا ہے۔ اب یہاں پہ مسئلہ یہ بنتا ہے کہ یہ بتائے جہاد کرنا فرض عین ہے یا فرض کفایہ؟
اور روزہ تو فرض عین ہے، ہر عاقل بالغ مرد عورت کے اوپر وہ رکھنا فرض ہے، لیکن قتال یہ فرض عین ہے، یہ فرض کفایہ۔ جمہور محدثین کا، علماء کرام کا، امت کا اس بات پہ اجماع ہے کہ جہاد فرض عین نہیں ہے بلکہ فرض کفایہ ہے۔ امت کا ایک طبقہ اگر اس فرض کو ادا کرتا رہے گا پوری امت کی طرف سے یہ فرض ادا ہوتا رہے گا۔ اگر ساری امت چھوڑ بیٹھے، ساری امت نے چھوڑ دیا تو پھر بزدلی پھیلے گی اور پوری کی پوری امت گناہ گار ہوگی۔ پر میں قتال کرنا چونکہ سوکھا کام نہیں ہے نا، دشمن کے مقابلے میں نکلنا، تیاری کر کے آنا کوئی آسان کام تو ہے نہیں، اس لیے اللہ فرماتا ہے چونکہ اوکھا کام ہے وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، اس لیے تم یہ ناپسند لگتا ہے، خوشی خوشی نہیں کرتے ہو تم۔ لڑنا، جنگ کرنا، پھر جنگ کے بعد آباد ہو جانا کوئی آسان کام تھوڑا ہوتا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے بہت سارے معاملات ایسے ہیں، بہت سارے اعمال ایسے ہیں، بہت سارے احکام ایسے ہیں کہ تم ایک چیز کو پسند کرتے ہو لیکن وہ نتیجتاً اور معال وہ تمہارے لیے اچھی نہیں ہوتی، اور بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو وقتی طور پہ تمہیں پسند نہیں ہوتی لیکن ان کا انجام تمہارے لیے بہت بہتر ہوتا ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اسلام جناب والا خون ریزی کا حکم دے رہا ہے، اسلام تو قتل و قتال کا حکم دے رہا ہے، تم کہتے ہو کہ اسلام تو امن کا درس دیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں جناب والا یہ اسلام نے دفاع کی اجازت دی ہے، اقدام کی نہیں۔ ہاں اقدام بھی بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی جگہ پہ اگر کافر سارے اس طرح مسلط ہو گئے ہیں کہ اسلام والوں کے لیے انہوں نے زمین تنگ کر دی ہے، اور دوسرے خطے کے اندر ساتھ والی جگہ میں مسلمان بڑے مضبوط ہے، اب حکم ہے کہ اقدام بھی کیا جا سکتا ہے اپنے مسلمانوں کے تحفظ کے لیے، مسلمانوں کے دفاع کے لیے۔ بہرحال اسلام اپنے تحفظ کا یہ بھرپور طریقے پہ حکم دے رہا ہے۔ اس میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ کوئی بھی کسی آدمی کے جسم کے اوپر اگر کسی جگہ کچھ بیماری نکل آئے، کوئی تکلیف ہو جائے، بعض مرتبہ ڈاکٹر بھی کہہ دیتا ہے کہ جی آپ کے پاؤں پہ، آپ کے بازو پہ، آپ کی انگلی پہ یہ جو بیماری نکلی ہے نا اس کو بدن سے کاٹنا پڑے گا۔ اب بظاہر کوئی بھی بندہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ اپنے جسم کا کوئی عضو کٹوائے، لیکن اس کا نتیجہ اور انجام کیا ہوتا ہے وہ ڈاکٹر بتا رہے ہوتے ہیں کہ بظاہر یہ ناپسندیدہ کام ہے آپ کے پاؤں کو کاٹنا یا آپ کی ٹانگ کو کاٹنا، یہ ناپسندیدہ کام ہے لیکن یہ آپ کے لیے ہے فائدہ مند۔ اگر نہیں نہ کاٹو گے تو یہ بیماری آگے سرایت کرے گی، پورے بدن میں پھیلے گی، کٹ جائے گی تو یہ آپ کے لیے بہتر اور فائدہ مند ہوگا۔ اس لیے قتال بظاہر یہ ناپسندیدہ لگ رہا ہے لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوگا یہ بہت بہتر ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ